ان کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جھگڑتے اور رگڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جو جھگڑا رگڑا کرتے ہیں ان کی زندگی میں کیا نقصانات ہیں یا ان کی زندگی میں کیا نتائج نکلیں گے۔ جب ہم امثال باب نمبر 20 پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کی آیت نمبر 3 ہے، لکھا ہے جھگڑے سے الگ رہنے میں انسان کی عزت ہے۔ کس کی؟ جھگڑے میں الگ رہنے سے۔ کس کے رہنے سے؟ انسان کی کیا ہے؟ اچھا اے چنگی گل ہے کہ بندہ بڈھی نو کٹدا ہوئے تے بڈھی بندے نو تے سارے ویکھن، اے کوئی عزت دی گل ہے؟ بولو، یا بندہ بڈھی نو کٹے بڈھی مار کھائی جائے تو یہ اس کی بیوی کی بےزتی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی عزت کی بات ہے کہ جس کو آپ تحفہ بنا کر لے کر آئے ہو گھر میں اس پر ظلم کر رہے ہیں؟ یہ کوئی عزت کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے ایک اور حوالہ میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے اس میں دوبارہ پڑھ لوں۔ لیکن جھگڑے سے الگ رہنے میں ان آدمی کی عزت ہے، لیکن ہر ایک احمق جھگڑتا رہتا ہے۔ جڑا احمق ہوتا ہے نا، احمق جس کو مطلب کہہ لیں کہ جنہوں عقل موت، جنہوں سارے لفظ نے، جس کو عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بے وقوف ہے، کون ہے؟ جو نادان ہے، اسے احمق کہتے ہیں۔ اور پھر ایک آخری حوالہ لے لیں، اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حوالہ بھی بڑا زبردست ہے۔ تو امثال باب نمبر 17 اس کی آیت نمبر 14 پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھو ذرا، جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو وہ کس کی مانند ہوتا ہے؟ لیکن جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے۔ جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی کیا ہے؟ اچھا، جدو پانی پھوٹتا ہے، ٹھیک ہے، جب پانی کی حرارت تیز ہوتی ہے، مطلب اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، تو اس سے کوئی روک سکتا ہے؟ بولو، ٹھیک ہے۔ زمین کے سوتے بھی پھوٹ نکلے تھے جب یسوع نے 40 دن اور 40 رات کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، بارش اس دنیا پر بھیجی، بارش کا طوفان بھیجا، اور اسے کوئی نہیں روک سکا، ٹھیک ہے، اسے کوئی نہیں روک سکا اس پانی کو۔ اور اب جو مطلب آپ نے یہ جو تقریباً پورا 1 مہینہ بارشیں ہوئی ہیں، لوگوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پل ٹوٹ گئے، لینٹر پکے مکانوں کے، کوٹھیوں کے وہ جو ہے چو گئے، ٹھیک ہے، پانی کو کوئی نہیں روک سکا، پانی کو کوئی بھی روک نہیں سکا۔ تو جھگڑے کا، آئیے ذرا دیکھیں، جھگڑے کا شروع جو ہے پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے، یعنی کہ اس کو اس سے تشبیہ دے کر، مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب جھگڑا شروع ہوتا ہے نا تو انہوں پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ پتہ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ سن لے ذرا، پہلے 2 جنے لڑ رہے ہوندے نے، پھر 4 ہو جاندے نے، 4 تو 6، 6 تو 8، 8 تو 10 ہو جاندے نے۔ ادھروں پتہ کی کال کرتے ہیں، منڈے والا بھی کال کر رہا، کڑی والا بھی کردا پیا ہے، ٹھیک ہے، پھر پولیس والوں کو بھی فون چلا گیا ہے، دادکانہ ان کا سسرال چلا گیا ہے، اور جڑا چھیدہ میدہ ہے نا، جنوں کدی دیکھیا نہیں ہے، جڑا نتو پھتو جنے بھی نا، وہ سارے چرسی پنگی سارے کٹھے ہو جاندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پتہ ہی نہیں لگتا پیا کون کنوں کٹدا پیا، بات سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یاد رہے کہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے لاشیں بچنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بعد اسی پتہ کی اینج اپنے نا اینج نہ رو رہے ہونے ہیں، اینج لاشاں بچھی ہوندے 4 4 5 5، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو آپ باز نہیں آئے، جب آپ کو کہا تھا فون نہ کریں یار، بندے نہ بلائیں، ٹھیک ہے، اس وقت تو باز نہیں ہے۔ جب جب بیوی بھی مر گئی، جب بچے بھی مر گئے، جب بھائی بھی مر گیا، ٹھیک ہے، جب ماں مر گئی، تو اس وقت اب ہم رو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بڑھتا جائے گا، کیا ہوتا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا، وہ تو ختم نہیں ہونا۔ آئیے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ ہاں جی، تے بہتر آئیے تاڑے میرے واسطے کہ جے بڈھی نو کٹن لگے ہاں تے ہاتھ روک لیں، تے جے بڈھی تے کوئی چیز مارن لگے ہاں تے ہاتھ روک لئیے۔ مجھے کل پتہ لگا، کسی سے میں اس کا نام نہیں لوں گا،
تو کہنے لگے جی کہ گھر چ ایڈی ٹینشناں بنیاں نے قرض کی وجہ سے منہ ماریاں لڑائی جھگڑے کہندے جی میں موبائل ہی پوا کے مار دیتا یہ کیا طریقہ میں جی موبائل ہی توڑ دیتا تے ایک بندہ سنے اس نے پتا کیا کیا ایک بندے نے اس نے صرف موبائل نہیں توڑا انہیں گھر دے پانڈے توڑتے ٹھیک ہے گھر کا فرنیچر اس کو توڑ دیا گھر کی چیزوں کو آگ لگا دی اتنا غصے کے اندر تھا اتنا حسد سے بھرا ہوا تھا اس نے پورے گھر کی چیزیں جو ہیں برباد کر دی اچھا اب مجھے یہ بتائیں آج کے دور میں روٹی پوری نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ہم دیکھیں کتنے بے وقوف ہیں کیا ہے پہلے ہی گھر بھوک ننگ نچی ہے پہلے ہی قرض چڑھے نے ٹھیک ہے قرض دی لانتاں نے سود دی لانتاں نے تے جے ایک موبائل ہے تے وہ بھی پھاڑ کے نہ انہوں بھی پان دیتا جی ٹھیک ہے یہاں کے ممبر ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس بندے نے شراب پی ہوئی تھی ٹھیک ہے نام نہیں لوں گا اس فیملی کا یہی کیا ہوں اس نے شراب پی تھی ٹھیک ہے اس کی بیوی نے اس کا کہا نہیں مانا انہیں بھی جناب اپنا موبائل انج دوار چ ماریا تے بعد وہ 2 ہفتے بیٹھے رہے تے پھر مہینے بعد دیکھا نا جدو کہ گزارا نہیں ہو رہا تے جا کے قسطاں تے چک لیا تے بعد وہ قسطاں والے ایتھے ٹھیک ہے ہاں جی قسط ہاں جی بھائی جی میرے کو تیل پیسے ہی نہیں گئے چلو کہ لگو پھر مطلب ہمیں اتنی عقل ہے ہم اتنا کو خدا میں ہیں بس ٹھیک ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمارے گھر کے اندر چرچ لگا ہم چرچ میں ہوتے ہیں لیکن سانو سمجھ ہی نہیں آتی ٹھیک ہے اب آپ یہ کہیں کہ پادری کے اندر برکت نہیں ہے تو غلط ہے پادری کو اگر آپ نے لڑتا جھگڑتا دیکھا ہے میری بیوی سے پوچھیں میرے بچوں سے پوچھیں ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو میری گواہی دیں تو مجھے چھاڑ دینا میں نے اپنی بیوی کو ٹھیک ہے محبت پیار سے رکھا ہوا ٹھیک ہے اب اس کو لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی اس پر ظلم کیا جائے اور اپنے روب جاڑے جائے پھر ایک اور بات اگر آپ گھر چلا رہے ہو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے سن لیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھر آ کر روٹی نہیں ملی تو تسی جھگڑا پا دو گھر ٹھیک ہے آگے بھی تو ملتی تھی چلو کوئی ہو ہی جاتا ہے کوئی بڈھی بیمار پہ گئی ہے بچے بیمار پڑ گئے ہیں پانی نہیں پوچھا یا مطلب کھانا نہیں پوچھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جی لڑنا جھگڑنا شروع کر لے جی پورا مہینہ میں کام کرنا مجھے روٹی نہیں لب دی ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مالکوں کے پاس ہوتے ہو نا برداشت کرتے ہو بولو وہ تو کہنے نہیں یار مالک سرتے سی میں روٹی کھانا چنگا لگتا سی تے کار بڈھی تے آ کے انج جس طرح پتہ نہیں اپنا یہودیاں دا بادشاہ ہے گل انج روب چاڑ رہا جس طرح بادشاہ بنے ہیں پوری دنیا دا بادشاہ ہے جی روٹی نہیں لبھی تو اتنے چڑھائی کر دیتی ہم خود غلط ہے خدا آپ کو برکت دے دی آج کے کلام کی گاڈ بلیس یو